سورہ احزاب آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ لفظی ترجمہ ہے ہوا وہ، الذی جو، یصلی درود بھیجتا، علیہ اوپر، کم تمہارے، واہ اور، ملائکتو فرشتے، ہو اس کے، لی تاکہ، یخرجا نکالے، کم تم کو، من سے، الظلماتی اندھیروں، الا طرف، النوری اجالا، واہ اور، کانا وہ ہے، بی ساتھ، المؤمنین مؤمنوں، رحیماً مہربان۔ بامحاورہ ترجمہ ہے وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو اللہ تعالی عز و جل کوئی فضل اور شرف یعنی عزت عطا فرماتا ہے تو ہم کو بھی آپ کے طفیل میں ضرور نوازے گا۔ اس پر یہ آیت جو ہے نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی عز و جل نے یہ آیت اتاری، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مہاجرین اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرف یعنی عزت تو خاص آپ کے لیے ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالی عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ تعالی عز و جل ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے نبی کی طرح تم پر بھی درود بھیجتے ہیں، تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت اور فرشتوں کی دعا کے صدقے کفر، معصیت یعنی گناہ اور اللہ تعالی عز و جل کی معرفت حاصل نہ کرنے کی اندھیروں سے نکال کر حق، ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی پہچان کی روشنی کی طرف ہدایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل مسلمانوں پر بہت مہربان ہے۔ اس آیت کے متعلق دو باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو یہ شرف اور عزت عطا فرمائی کہ وہ ایمان والوں پر رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ اس امت کے حق میں اللہ تعالیٰ عز و جل کی بہت بڑی نعمت اور دیگر تمام امتوں سے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، کتنی پیاری فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ عز و جل صرف ان مسلمانوں پر ہی مہربان نہیں جو اس آیت کے نزول کے وقت تھے، بلکہ اس میں تمام مسلمانوں کے لیے بشارت ہے قیامت تک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔